کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے مہینہ شبان المعظم دا مہینہ ہے۔ شبان المعظم دا مہینہ رحمتاں دا مہینہ، برکتاں دا مہینہ۔ اے مہینہ ماہ رمضان دے استقبال دا مہینہ ہے۔ اے او مہینہ جدے بارے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ دا مہینہ، شبان میرا مہینہ تے رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ تے جس مہینے نو آپ سرکار دو عالم نے خود اپنا مہینہ کیا، وہ کنیاں رحمتاں دا مہینہ ہوئے گا۔ ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ ساڈے نال موجود نے۔ انہاں نال اسی صوفیزم دے بارے تے گلاں کردے ہی رہنے ہیں، لیکن اج اسی انہاں نال گلاں کرانگے اس رات دی برکت دے حوالے نال، فضائل دے حوالے نال۔ ساڈے نال موجود نے سغرا صدف صاحبہ، پروگرام وچ تانوں جی آئیں نوں کہاں گی۔ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل، ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ دے نال ساڈے اسٹوڈیو دے وچ ایک نعت خان بھی موجود نے۔ ڈاکٹر محمد رضوان بشیر انہاں دا نام ہے اور استاد انہاں دے اعجاز کیسر سن اور گولڈ میڈلسٹ یونیورسٹی آف ایگریکلچرل اتوں لے چکے نے اور انہوں نے اسی اپنے پروگرام میں جی آئیں کہاں گے۔ جی محمد رضوان صاحب جی آئیں کہنے تو اپنے شو دے وچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، نعت دا سلسلہ بھی چلے گا، گفتگو دا سلسلہ بھی چلے گا۔ ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ ساڈے نال موجود نے اور اج اسی اسپیشلی شبرات دے حوالے نال گفتگو کرانگے اور اے برکتاں والی رات کی ہے، اے مہینہ شبان دا کی ہے، کس طرح اسی اپنے گناہ معاف کروانے نے اور اپنے تو جڑے وچھڑ گئے لوگ نے انہاں واسطے دعاواں منگنیاں نے۔ اس رات نو کس طرح مسلمان امہ جیڑی ہے، مسلم امہ جیڑی ہے وہ جاگ دیے، شب بیداری کر دیے، عبادت کر دیے اور خدا نو رب تعالیٰ نو یاد کر دی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس رات دی کی فضیلت دسی جاندی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ہنے سونیا شیخ نے کہا کہ رحمتاں والی رات، برکتاں والی رات، تے واقعتاً اس رات دے حوالے نال رحمت اور برکت جڑی ہے، لیکن ہور ایک چیز نجات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں 15 شبان دا چن ویکھیا، بلکہ جدوں شبان دا چن ویکھیا تو انہوں نے دعا کیتی، انہوں نے کہا کہ میرے رب اس مہینے نو ساڈے لئی برکت والا مہینہ بنا دے تاں جے اسی رمضان تکر خیر تے سلامتی نال اپڑیے، کیونکہ رمضان وڈا مہینہ سی کہنے ہاں۔ تے پھر اس مہینے دے نال جڑیاں بہت ساریاں برکتاں اور رحمتاں جڑی ہوئی نے۔ بنیادی طور تے شب برات دا اسی اگر مطلب دیکھیے تے شب فارسی دا لفظ ہے جدا مطلب رات ہے اور برات دا مطلب ہے نجات، خلاصی، چھٹکارا۔ تے یہ جڑی چھٹکارا ہے کدے تو ہے؟ جہنم دی اگ تو ہے۔ ہن جہنم دی اگ تو اگر اسی گل کریے تے کیا واقعی وہ جہنم کہ جڑا مرن تو بعد لبنا ہے یا وہ جہنم جڑا ساڈے نال ٹر رہا ہر ویلے؟ تے اس سوال نال یہ ہے کہ جڑا ایک جدوں اسی رب دی رضا تو ہٹ جانے ہیں تے جہنم چاں کیونکہ اسی گلٹ فیل کر رہے ہیں تے اج دی رات جڑا ہے اودے تو بھی نجات ملن دا دن ہے، اے رات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دسو کہ صحابہ کرام نے اور عالمہ نے اس شب دے بارے، اس رات دے بارے سانو کی دسیا، انہاں دا کی کہنا؟ یہ تے سب لوگ متفق نے کہ ایک قدر والی رات ہے، آدر جوگ رات ہے اور رحمتاں برکتاں تے نجات والی رات ہے۔ ایسے طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے حوالے نال کہ وہ اپنی زندگی وچ اس رات نو کتنی اہمیت دیندے سن۔ نعت خان ساڈے نال موجود نے ڈاکٹر محمد رضوان بشیر۔ ڈاکٹر محمد رضوان بشیر سانو نعت سنان گے حفیظ طائب صاحب دی، ماشاءاللہ۔ نبی دے در تے جے ہووے رسائی۔ جی بسم اللہ۔ نبی دے در تے جے ہووے رسائی، نبی دے در تے جے ہووے رسائی، میں سمجھا مل گئی مینوں خدائی، نبی دے در تے جے ہووے
رسائی خیال آوے جدوں سونے نبی دا خیال آوے جدوں سونے نبی دا نہ مینوں غم روے نہ فکر کائی نہ مینوں غم روے نہ فکر کائی نبی دے در تیجے ہووے رسائی بنا دیتا چمن اجڑے پھلانوں بنا دیتا چمن اجڑے ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ਬੇ ਬਾਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸੂਸੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੂਫੀ ਸਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਬਰਕਾਤ, ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਕਰਨੇ ਇਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬਾਬਰਕਤ ਔਰ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਫਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ 200 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ 400 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ 5 ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਖੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਅਖੂਵਤ ਔਰ ਮਸਾਵਾਤ ਜਿਹਦੀ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਂਝ ਦੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਤੇ ਤਖਰੀਬ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖੂਹ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਹਾਸਬਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਹਾਸਬੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਯਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮਾਫੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਸਬੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਰਤਕਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਤਕਾਜ਼, ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਖਿਲਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਸੂਫੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਚਰਾਗਾ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਚਰਾਗਾਂ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਣਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਬੀਆਤੀ ਤੇ ਤਬੀਆਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲਨੇ ਔਰ ਮੇਲਾ ਚਿਰਾਗ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸਮਾਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯਕ ਵਕਤ ਦੋ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਬੀਆਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੁਰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ। ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੂਹ ਮੁਤਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੂਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਤਬੀਆਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਤ ਖਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲਹਾਜ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? मैं ताजदार गोल्डा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह जी ठीक है, मशहूर ज़माना कलाम है। आज सिख मित्रां दी वधेरी है जी। बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लूं बिच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां मुख चंद बदर शाशानिए मथे चमक दिलाट नुरानिए मुख चंद बदर शाशानिए मथे चमक दिलाट नुरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए
مخمور اکھین مد بھریاں اج سکھ متران دی ودیری اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شان سب بنیاں اج سکھ متران دی ودیری ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਗਰਾ ਸਦਬ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਫਾਤ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸੈयद ਹਬੀਬ ਇਰਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਤ ਖਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਨੀਆ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਗਵੀ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ, مفہوم کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو زبان وچ مختلف زباناں دے الفاظ سموئے ہوئے نے جی اودی وجہ نال شب برات وچ پہلا جڑا لفظ شب فارسی دا ہے جی اور برات جڑا لفظ ہے یہ عربی دا ہے عربی شب رات نو کہندے نے تے برات کہندے نے کہ بری کر دینا نجات۔ اللہ تعالیٰ اس رات جڑا بندہ استغفار کردا ہے درود شریف پڑھدا ہے اپنے گناہاں دی توبہ کردا ہے جی رب دے سامنے گریہ زاری کردا ہے روندا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات طلوع شمس کو پہلے انہوں گناہاں تو اس طرح پاک کر دیندے نے کہ جس طرح آج دے دن بچہ پیدا ہویا ہوئے۔ بالکل۔ تو شب برات دا معنی او رات جیڑی اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائی ہے جی بالکل کہ جس رات تو اسی فائدہ چکتے ہوئے جی اپنے ماضی دے سارے گناہاں دی اللہ تعالیٰ کو معافی لے سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ਬੜਾ ਸਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ایک روایت منقول ہے کہ وہ رات کسی وقت انہوں نے کھلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے بستر مبارک تے نہیں سن تو وہ اٹھ کے تے گھر دے اندر تلاش کیتا پھر باہر گئیاں تے دیکھیا تے بقی دی سائیڈ دے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سجدے گرے نے اور انہوں نے ٹھوکر لگی تو انہوں نے پھر انہوں نے پتہ چلیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے موجود وہ پوچھیا کہ کیا تینوں کوئی خدشہ محسوس ہویا سی تو کیا ہاں مینوں محسوس ہویا یا میرا احساس کہ تسی کسی دوسری ام المومنین دے ہاں نہ چلے گئے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس لئے پھر ایک گل ارشاد فرمائی کہ اے رات او وے کہ جدے شام دے بعد رات دے شروع ہون دے تے ہی اللہ تعالیٰ آسمان تے نزول فرماندا ہے آسمان دنیا دے ہوتے جی ستویں آسمان تو پہلے تک جی بالکل اور ایک ندا دینا والا ندا دیندا ہے کہ ہے کوئی اپنے اللہ کو بخشش طلب کرنے والا جی ہے کوئی اپنے اللہ کو رزق طلب کرنے والا ہے کوئی اپنے اللہ کو اپنی گناہاں دی بخشش اور اپنی مصیبتاں نو ٹالن دی گل کرنا اور اسی طرح ہی ساری رات چلدا رہندا ہے کہ ہے کوئی اودیاں گلاں کر کے اور ایک گل ارشاد فرمائی
کہ اس رات یہ وہ رات ہے، اور یہ برات دا حوالے نال پہلے علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا جی کہ اللہ تعالیٰ اس رات دے وچ بنی کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر جی لوکاں نو معافی دیندا ہے کہ جنہیں، اور ایک روایت ہے یا ایک واقعہ ہے کہ عرب دے وچ مکہ مکرمہ دے وچ جڑیاں بنی کلب قبیلہ سی وہ دے کول پورے ملک تو زیادہ ریوڑ بکریاں سن ریوڑ سن کہ ایک قبیلے دے کول، اور یہ کہ انہاں دیا بکریاں دے وال نے جنہیں انہیں لوکاں نو اللہ تعالیٰ بخشش فرماندا، انہاں دی مغفرت فرماندا ہے۔ اور یہ دے نال پھر ایک دو چیزاں ہور بھی نے کہ کچھ ایسیاں عادتاں نے، کچھ ایسے ذہنی مسائل نے کہ جنہ دی معافی نہیں ہوئے گی اس رات، ورنہ اللہ تعالیٰ جو اس رات دے وچ گریہ زاری کردا ہے، اپنے اللہ کو اپنے گناہاں دی بخشش طلب کردا ہے، اپنی معصیتاں تے معافی مانگدا ہے، اپنے گزرے وقت دیاں لغزشاں او جاندا ہے یا نہیں جاندا، او دے کولوں ساون ہوئیاں نے یا جان بوجھ کے ہوئیاں نے، وہ سب دے اوتے اپنے اللہ کو معافی طلب کردا ہے، اولاد دی خواہش کردا ہے، اپنی مشکلاں تنگیاں تکلیفاں دور ہون دی اپنے اللہ کو طلب کردا ہے، رزق دی فراوانی دی طلب کردا ہے، تو اللہ تعالیٰ سارا کچھ انہوں نے فرماندا ہے۔ چند چیزاں اور مختلف روایات وچ مختلف چیزاں نے کہ سب تو پہلی چیز یہ وے کہ جڑا شرک کرن والا ہے جی وہ دی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں ہوئے گی۔ ہن او دے شرک جڑا ہے ساڈے ہاں اینوں ایک عجیب جی چیز بنا دتا گیا ہے کہ جڑی گل کیتی کہ شرک ہو گیا، حالانکہ شرک ہووے کہ اللہ دی ذات یا او دی صفات دے وچ غیر اللہ نو او دے مقرر جاننا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رازق ہے اس طرح غیر اللہ نو رازق جاننا، اللہ تعالیٰ خالق ہے اس طرح کسے غیر اللہ نو خالق جاننا، یا اور جو جنیاں بھی صفات نے، یہ شرک ہے۔ بالکل۔ پھر دوسری گل یہ آندی ہے کہ جدوں بندہ او دی بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے، ایک یہ بھی گل ہے کہ بندہ اگر اپنے گناہاں دا احساس کردا ہے، اور یہ بھی گل ہے وے کہ جیڑا بندہ زندگی چ گناہ نہیں کردا بچدا انہاں تو، او دے واسطے یہ وے کہ اگر بہت زیادہ لوگ اوتھے ہو جان تے اللہ تعالیٰ اس مخلوق نو بدل دیندا ہے، اور یہ ریزن دیتی گئی ہے، وجہ دسی گئی ہے کہ دو چیزاں یہ نال پیدا ہوندیاں نے، ایک تو تکبر پیدا ہوندا طبیعت وچ، اور جو اللہ تعالیٰ دی صفات نے وہ ایک متکبر بھی ہے، بالکل، اور ایسا شخص بھی ہے کہ جیڑا تکبر دی وجہ تو اپنے پانچے جڑے نے وہ زمین تے گھسیٹے تے بالکل تکبر دی نشانی ہے کہ ایسے لوگ جڑا ناحق کسی نو قتل کردا ہے، جڑا والدین نال برا سلوک کرتا ہے، اس طرح دیاں بے شمار چیزاں نے، 14 چیزاں مختلف انداز وچ مختلف روایات وچ ملدیاں نے، اور یہ گل ہے کہ اس رات دے وچ جدوں بندہ اپنے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے تے پھر بندے نو اپنے اللہ نال ہی لو لگانی چاہیے۔ اچھا شفاعت صاحب، تسی ذکر کیتا کہ اس رات نو اللہ تعالیٰ ساڈے رزق دے بارے لکھدا ہے، ساڈی موت دے بارے لکھدا ہے، سفر دے بارے لکھدا ہے، اور اگر اسی سجدہ ریز ہوواں گے تو انہوں رحم آ سکدا ہے ساڈے تے۔ ایک چھوٹے بچے دا سوال سی میرے کولوں تے تہاڈی موجودگی تو فائدہ چکدے آئے ہو، کہندا علی بھائی اگر جو سارا کچھ لکھ کرتا ہے پورے سال دا، موت بھی ہے، سفر بھی ہے، رزق بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو اسی پورا سال پھر اسی عبادتاں کیوں کریے یا نماز کیوں پڑھیے یا چنگے کام کیوں کریے؟ بڑا معصومانہ جہا سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تسی انہوں ذرا کلیریفائی کر دیں کہ اس رات دے وظائف کی ہونے چاہیے نے۔ جی سب کو بڑا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک ہے، یہ 3 فائدے نے۔ ایک دفعہ درود پڑھنا 10 ثواب تانوں ملن گے، 10 تہاڈے گناہ معاف ہون گے، تے 10 درجے تسی اللہ دے قربت چلے جاؤ گے، قریب چلے جاؤ گے۔ جی دوسرا اس رات دا وظیفہ کثرت استغفار، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اللہ غفار ہے، غفور ہے، یہ دی بخش منگنی چاہیے۔ منگنا سب کو اچھا طریقہ ہے کہ تسی اللہ کو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو، اگر یہ نہیں آندا تو استغفر اللہ پڑھ دے رہو۔ یہ 2 فائدے نے، ایک دنیاوی فائدہ اور ایک اخروی فائدہ۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ تہاڈے رزق اللہ اضافہ فرمائے گا۔ سورۃ الہود بڑی تفصیل نال یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ کثرت استغفار جنہ تسی کرو گے ان اللہ تعالیٰ تہاڈے رزق اضافہ فرمائے گا،
اور اخروی فائدہ یہ ہوئے گا کہ تواڈے نامہ اعمال گناہ گھٹ تو گھٹ ہوندے جان گے جہاں بوجھ تسی قیامت دن چکنا ہے وہ بڑا تھوڑا رہ جائے گا، اور اگر تسی کثرت استغفار کرو گے تو اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اچھا پھر یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ بڑی مزیدار آیت ہے، اور آج رات جڑے رب دے رحمتاں نو لٹنا چاہتے ہیں وہ اس آیت نو سامنے رکھ لیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تواڈے گناہ معاف کراں گا، معاف کرنا گا اس واسطے کہ میں غفور ہاں، غفار ہاں، لیکن میں رحمان تے رحیم بھی ہاں۔ تے اللہ تیری رحمت پھر کس طرح سانوں ملے گی؟ فرمایا کہ پہلے تے میں نے تواڈے گناہ معاف کر دیواں گا، دوجے نمبر دے پھر تواڈے گناہاں نو نیکی میں بدل کے تواڈے نامہ اعمال پا دیواں گا، یہ میری رحمت ہوئے گی۔ ہن اگے چلنے تواڈے سوال ہوتے قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تقدیر لکھ دینا۔ ایک بڑا علمی موضوع ہے اور علمی سوال ہے، میں کوشش کرتا کہ مختصر الفاظ بیان کراں۔ تقدیر دو نے، ایک تقدیر معلق ہوندی، ایک تقدیر مبرم ہوندی ہے، یہ عربی دے الفاظ نے۔ تقدیر معلق جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹال دیندا ہے، اور قرآن پاک ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ جڑا رب تقدیر لکھدا ہے وہ قدرت والا رب ہے، تو وہ رب لکھن دے بعد ہن عاجز اور بے بس نہیں ہو جاندا، قادر ہے کہ وہ تہاڈی تقدیر نو پچھلی تقدیر نو مٹا کے نئی تقدیر نہ لکھ سکے۔ اس آیت وچ یمحو اللہ ما یشاء، رب العالمین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہاڈی تقدیر نو مٹا دیندا ہے، ویثبت، اور پھر نئی تقدیر لکھ دیندا ہے۔ یہ وضاحت واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ مینوں فلاں نعمت عطا فرما۔ آسی عام لوگ کہندے ہیں نا کہ یار یہ نعمت تو منگی تے ہے اللہ کو، لیکن لیٹ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ شاید تیرے واسطے بہتر نہ ہوئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگلا جملہ ہے کہ اللہ مینوں یہ نعمت عطا فرما، اگر یہ ملن وچ مینوں کوئی نقصان ہے تو دا نقصان دور فرما دے، تے مینوں یہ نعمت جلدی عطا فرما۔ یہ جو علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھدا بھی ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر مٹاندا بھی ہے۔ اچھا ہن تقدیر مٹان واسطے کیڑا راستہ ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو راستے ارشاد فرمائے نے۔ پہلا رشتہ جو ہے دعا، کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز، اور دعا جڑی ہے وہ جڑے انسان خلوص نال منگے، گریہ زاری نال منگے، تو دعا اس طرح جاندی ہے خدا دے عرش تے کہ ساتوں آسمان تو گزر دیو اور رب دے عرش تو جا کے ٹکراندی ہے۔ ایک تو تہاڈی جڑی تقدیر ہے وہ دعا نال بدل جاندی ہے۔ دوسرے نمبر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، اللہ دے راستے دین شروع کرو، صدقہ دو تے بلا دیو گے تے تہاڈے جڑے مصیبتاں نے وہ دور ہون گے۔ کیونکہ اسی گل کیتی سی اولیاء دی، صوفیاء دی، اہل باطن دی۔ حضرت ملتان ہے جو بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے نے، حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ، انہوں کو ایک عورت آئی تو انہیں آخیا جی میرے سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں اولاد دے وے۔ تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کے آنکھیں فرمایا کہ تیری قسمت دعا نہیں، میں رب دے عرش تے ویکھیا ہے تیرے مقدر دعا کوئی نہیں۔ وہ عورت روندی باہر چلی گئی، یعنی اولاد کوئی نہیں تیرے مقدر۔ جو روندی باہر گئی تے اگے آپ دے پوتے نے بڑے مشہور نے شاہ رخ عالم رحمت اللہ علیہ، وہ کھڑے سی تو حیران ہوئے، بچے سی کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا ماں تو کیوں رو رہی ہیں؟ میں تے لوگوں نو اتھے آندے تو روندے ویکھیا ہے لیکن جاندے نہیں روندے ویکھیا کسی نے، تو کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا دعا واسطے آئی سی تے تیرے دادا نے آخیا تیری قسمت دعا، تیری اولاد ہی کوئی نہیں، کس سے رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں تینوں طریقہ دس دینا، تیرا کام ہو جائے گا، لیکن میرے دادا نو دسنا نہیں کہ میں تینوں رستہ وکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تو جا کے میرے دادے نو آکھ اگر عرش خدا دے ویکھ کے دس سکدے ہو تسی تے میرا لکھیا مقدر دعا کر کے بدلوا نہیں سکتے تسی؟ تو وہ جڑے واپس آئی نا تو حضرت نے پوچھا کہ کیویں آئی ہوں تو اس نے یہ جملہ فوراً دہرا دیتا۔ تو آپ مسکرایا اور مسکرا کے دعا کی تھی اور دعا کر کے انہوں بھیجا کہ جا اللہ تینوں 6 پتر دے گا۔ تقدیر لکھن کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہن پابند ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے سال جو لکھیا گیا اسی طرح چلنا ہے، وہ تسی اگر اللہ نے تہاڈی قسمت اللہ تعالیٰ اگر تہاڈی قسمت وچ کوئی مصیبت پریشانی آزمائش لکھی ہے تو تسی دعا کر کے انہوں ٹال بھی سکتے ہو، ٹلوا سکتے ہو، اس واسطے کہ رب العالمین نے خود قرآن ارشاد فرمایا کہ میں لکھدا بھی میں ہاں تے مٹاندا بھی میں ہاں، لیکن مٹاندا کس طرح کہ اگر تسی دعا کرو گے اور اگر تسی دعا دے نال صدقہ دیو گے تے تہاڈی مصیبتاں ٹلدی جانگیاں اور دعا نال تانوں نعمتاں حاصل ہوندی جزاک اللہ۔ کہ آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے، تے اے نعت جیڑی ہے اسی عبدالشکور شیرازی صاحب کو گزارش کریں گے کہ گلہائے عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی
ذات اقدس کے حوالے نال اور انہوں نے یاد کردے ہوئے پیش کریں. آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے او دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھ دے دروداں دے او دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھ دے دروداں تے چرچا میرے سونے دا پیا شاموں سحر ہووے چرچا میرے سونے دا پیا شاموں سحر ہووے کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگرے دا ماساوی اگرے دا انہوں ستے خیران نے جدا سائیں مگر ہووے انہوں ستے خیران نے جدا سائیں مگر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. جی ناظرین ایک بار پھر پروگرام وچ تانوں جی آئاں نوں کہنی ہاں. میں تہاڈی اپنی میزبان سونیا شیخ تے علی عثمان باجوہ بھی میرے نال موجود نے
ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤ ਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਤ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਉਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਵਾਫਿਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲ ਔਲਾਦ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ 4 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੀ ਰਾਤ, ਯਕਮ ਰਜਬ ਔਰ 15 ਸ਼ਾਬਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦਾ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਦਾਮਤ ਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਫੂਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਗਫਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਆਦਮੀ ਮੁਤਕੱਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਨਾ ਲਾ ਤੁਆਖਿਜ਼ਨਾ ਇਨ ਨਸੀਨਾ ਔ ਅਖਤਾਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਦੇ ਕਮ ਤਰੀਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਈਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕਮ ਤਰੀਨ ਦਰਜਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹਟਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ, ਲਾ ਇਲਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤਲਬੀਆ ਪੜਿਆ ਕਿ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਬੈਕ ਤੇ ਨਿਦਾ ਆਈ ਲਾ ਲੱਬੈਕ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ? ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਲੱਬੈਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ 'ਚ ਕਿ ਨਿਦਾ ਆਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ तमाम ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਡਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਤ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਗਫਰਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਵਾਨੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਜਾਤ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇਹਦਾ ਗਿਰੀਆ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ तमाम ਇਜਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ तमाम ਇਨਕਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ तमाम ਤਰ ਫਰੂਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਜਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਜਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਜਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ
تو یقیناً تیری حاضری قبول کرے گا. بہت شکریہ سید حبیب عرفانی صاحب تہاڈا بھی شکریہ اور علامہ شفاعت رسول صاحب تہاڈا بھی شکریہ. ویلے دی تھوڑی جی گھاٹ ہے, ٹیرا ٹیر اسی گلاں کر سکدے سی جان سکدے سی, لیکن چونکہ پروگرام دا وقت ختم ہو گیا تو اسی ہن ذرا کلوزنگ ول جانا ہے اور ساڈے نال نعت خاں بھی موجود نے. لیکن جان تو پہلے اسی مہماناں دا شکریہ ادا کر لیا, تانوں خدا حافظ کہاں گے اور یہ کوشش کران گے کہاں گے کہ جڑیاں عبادات نے وہ تو تسی کرنیاں نے اس رات اور سارا سال ہی کرنیاں نے. تے حقوق اللہ تے تسی جڑے نے اودے تے دھیان کر لیا, حقوق العباد ال بھی تسی ضرور دھیان کرنا تاں رب تعالیٰ ساڈے تے رحمت کرے گا. تے ہن ساڈے لو خدا حافظ تے جاندی اسی ایک جڑی نعت ضرور سناں گے, ساڈے نال تسی بھی سننا. رب رکھا. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں, تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی, مینوں تے ہے اے ہو پتہ تیرے جیا کوئی نہیں, مینوں تے ہے اے ہو پتہ تیرے جیا کوئی نہیں. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے